سلیکشن کرنی ہے، جو پسند آتی، جو چیز اچھی لگتی میں مانگ لیتا۔ میری ماں نے کبھی مجھے سمجھایا نہیں کہ بیٹا یہ فرمائشیں وہ کرتے ہیں جن کے باپ زندہ کو ایسی فرمائشوں کا حق نہیں، میں اس کو پورا کیا۔ کہتے ہو میں جا کر سمجھاؤں، ماں نے ایک شکم مانگا ہے، ماں کہے پورے باغ کو کاٹ کے رکھ دو، میں باپ ماں کی فرمائش پوری۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ آپ نے ایک انسان کی جان بچا کر گویا پوری انسانیت کو بچایا، لیکن ثواب سننا، میرے آقا نے فرمایا وہ جو ایک جان بچائی، وہ جو ایک ثواب آپ کو ملا، ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے لیکن ہر قطرے کے بدلے میں رب کائنات ماں کو ایک جان بچانے کا ثواب عطا فرماتا۔ جنا گھراں وچ ماں نہیں ہوندی، اونا دے ویلے چھاں نہیں ہوندی، ماوا جدے جد تک آنا آکھن رب واللہ وی آنے رب واللہ وی آنے ہوندی، جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہوندی، اونا دے ویلے چھاں نہیں ہوندی، پتر بھاویں جان بھی منگے، پتر بھاویں جان بھی منگے، پتر بھاویں جان بھی منگے، ماما کولو نانے ہوندی، ماما ماما کولو نہ نہیں ہوندی، جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہوندی، اونا دے ویلے چھاں نہیں ہوندی، تیرے تیرے آگے رول دے ساں، اڑتا نظر اتا نہیں اڑتا نظر اتا نہیں ہوندی، جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہوندی، اونا دے ویلے چھاں نہیں ہوندی۔ سناخہ نظرات، میں اور آپ ہمارے بھائی شفیق صاحب ان کے والدہ محترمہ اس دار فانی سے رخصت ہوئی، ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل مبارکہ میں اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کائنات برادر چشتی صاحب کی والدہ کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، جن کی مائیں زندہ ہیں
انہیں اپنی ماؤں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگوں کی مائیں دنیا سے پردہ کر گئی ہیں مولا کائنات سب کو مغفرت عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، بالکل سادہ سا آسان سا ترجمہ ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اس انسان کو ماں نے بڑی مشکل کے ساتھ پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی ہی مشکل کے ساتھ اسے جنم دیا ہے۔ یہ جو ہم پڑھ کر نہیں ساتھ لا سکتے تو یہاں بیٹھ کے ذکر کر لیا کریں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، ہم یہ جو ذکر کرتے ہیں نا، اگر کسی کو اصال ثواب کر دے تو ہمارے بھی نام اعمال سے یہ کم نہیں ہوتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، نفل پڑھ کر دعا کی، مولا ان 2 رکعتوں کا ثواب مجھے اور میرے آقا کو پہنچا۔ میرے آقا نے فرمایا، لقد حجرت واسعا، میرے غلام تو نے ایک وسیع چیز تھی، ایک اوپن تھی، کھلی تھی، تو نے اسے بند کر دیا ہے۔ تو نے کہا اس دونوں کا ثواب مجھے اور میرے آقا کو، اگر تو یوں کہتا ہے اس کا ثواب مجھے، پوری امت مصطفیٰ کو اور میرے آقا کو، تو پوری امت کو بھی یہ ثواب 2 رکعت ہر بندے کو جاتا، اور تیرے ثواب میں بھی کمی رب نہ فرما۔ یہ ہم اگر کسی کو پڑھ کر اصال ثواب کر دے، کئی لوگ آ کے حساب کرتے ہیں کہ میں نے 3 ختم کیے رمضان میں، 1 ماں کو دے رہا ہوں، 1 باپ کو، 1 فلاں کو، پھر باقی میرے اتنے رشتہ دار بچ گئے ہیں۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 45 ختم قرآن پاک کریں، اگر وہ سارے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، سارے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں، سارے صحابہ کی بارگاہ میں پیش کریں، سارے آل بیت ازواج مطہرات، سارے مومنین مومنات، اور اپنے سارے رشتہ داروں کو آباء و اجداد کو پیش کریں گے، کیونکہ ثواب رب نے دینا ہے، وہ حساب سے نہیں دیتا، وہ گنتی سے نہیں دیتا، وہ حساب کتاب سے نہیں دیتا، کیونکہ وہ رب ہوتا ہی نہیں جو حساب سے دیتا ہے، رب ہوتا ہی وہ ہے جو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ یہ آپ نہ ٹینشن لیا کریں کہ 3 ختم تھے، میں نے اب ماں کو اصال ثواب کر دیا ہے، دادا رہ گیا، دادے کو بھی دل تھا کرتا لیکن ماں رہ گئی ہے۔ اب جتنا پڑھتے ہیں سب کو وہی پورا ان سب کو بھی پورا اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور آپ کے بھی نام اعمال اور ثواب میں کمی نہیں آئے گی، رب پوری عطا فرمائے گا۔ تو یہ سبحان اللہ اس لیے کہیں، اونچی کہیں یا دل میں، لیکن اس نیت کے ساتھ کہیں کہ یہ جو ثواب ملے گا ہم شفیق صاحب کی والدہ محترمہ کو دعا کے وقت اصال ثواب کر دیں گے۔ حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوا حضرت محترم، ماں کی عظمت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کالصائم القائم المخبت المجاہد، یہ ماں جب بننے والی ہوتی ہے، ماں جب بنتی ہے، جس دن عورت حاملہ ہوتی ہے اس رات سو جاتی ہے، آقا نے فرمایا ایک بندہ ساری رات جاگ کر عبادت کرتا ہے، ساری رات جاگ کر عبادت کرتا ہے، تھکا ہوا ہے، سونا چاہتا ہے پر سوتا نہیں، سونے کی ضرورت ہے پر سوتا نہیں، باڈی کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن وہ کھڑا ہے، قیام میں پاؤں دک جاتے ہیں، ٹانگیں دک جاتی ہیں، لیکن قیام میں کھڑا ہے، وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا وہ ماں جو حاملہ ہو جاتی ہے وہ سوئی رہتی ہے، جاگتی نہیں، عبادت نہیں کرتی۔ ایک بندہ ساری رات جاگ کے عبادت کرتا ہے، وہ جو ساری رات جاگ کے عبادت کرتا ہے رب اسے جو اجر عطا فرماتا ہے، اس ماں بننے والے کو یہ سوئی ہوتی ہے، رب اسے بھی وہی اجر عطا عبادت کے کالصائم میں، وہ روزے دار ہوتی ہے، مثلا وہ گھر میں ہوتی ہے، کھانا کھا رہی ہے، چائے پی رہی ہے، کھانا کھا رہی ہے، جو دل کرتا ہے وہ سارا دن کھاتی پیتی رہتی ہے، وہ سحری اٹھی نہیں، اس نے سحری کی نہیں، اس نے روزہ رکھا نہیں، جب بھوک لگی کھانا کھایا، جب پیاس لگی پانی پیا، سارا دن۔ لیکن آقا نے فرمایا کالصائم میں، وہ روزے دار کی طرح ہے۔ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، وہ بھوک پیاس برداشت کر کے جو اجر اور ثواب کماتا ہے، یہ جو ماں بننے والی ہوتی ہے یہ روزہ رکھتی نہیں، پھر بھی رب اسے اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور صرف یہاں تک نہیں، کالصائم القائم المخبت المجاہد، یہ ایسے کرتی ہے کہ یہ سحری کے وقت اٹھی بھی نہیں۔ ایک بابا جی ہیں وہ اٹھ پڑے، سحری کا وقت ہے، سحری کا صبح کا نہیں، اذان بعد میں ہوئی، نماز کے لیے بعد میں آئے، حی علی الصلاۃ جب کہا تو فرض ہو گئی، ٹائم آ گیا نماز تو فرض ہو گئی۔ فرض نماز پر آنے کی بات نہیں، جب فرض نہیں ہے، رب نہیں بلا رہا، جب رب نہیں اٹھا رہا، یہ سو نہیں پا رہا، یہ اٹھ گیا، باہر بارش بھی ہے، باہر سردی بھی ہے، بابے کے ہاتھ میں کنڈی ہے، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، مسجد میں آیا پانی گرم نہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، بزرگ آدمی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو، بارش میں آنا، سردی میں تکلیف میں آ کر اللہ اکبر کر کے جب تہجد میں کھڑا ہوتا ہے، رب نے نہیں کہا، رب نے نہیں بلایا، فرض نہیں ہے، لیکن اس کے دل کو قرار نہیں ہے جب تک رب کی بارگاہ میں نہیں جاتا۔ یہ آ کر جب اس تکلیف کے باوجود
جب رب کی بارگاہ میں اللہ اکبر کرتا ہے تو رب کو اس کی اللہ اکبر کتنی پسند، اس کی قرات کتنی پسند، اس کی تسبیحات کتنی پسند، وہ جو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، آقا نے فرمایا یہ حاملہ عورت گھر میں بستر پہ پڑی ہے، بستر سے نکلتی نہیں، رب پھر بھی تہجد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مجاہد کل مخبت المجاہد، اب حساب لگا لے ایک بندے کی شان، ساری رات قیام کرے، پھر تہجد پڑھے، پھر اس کے بعد جناب روزہ رکھے، روزہ رکھ کے تلوار اٹھائے، میدان میں چلا جائے، جہاد کرے، یہ کافروں کو مار رہا ہے، کافر اسے مارتے ہیں، یہ کئیوں کو واصل جہنم کر چکا ہے، لیکن زخم اسے بھی لگے ہیں، خون رس بھی رہا ہے، بھوک اسے بھی لگی ہے، پیاس اسے بھی لگی ہے، لیکن یہ اللہ کی رضا میں میدان جہاد میں پھر بھی چھاتی تان کے کھڑا ہے، تھکا بھی، بھوک بھی، پیاس بھی، زخمی بھی، یہ سارے درد برداشت کر کے مجاہد بنتا ہے، غازی بنتا ہے۔ وہ گھر کے برتن دھو رہی ہے، وہ گھر کے کپڑے دھو رہی ہے، وہ گھر میں جھاڑو پھیر رہی ہے، کام گھر کے کر رہی ہے۔ رب فرماتا ہے جس طرح جہاد کا ثواب اس مجاہد کو عطا فرماتا ہوں، میں اس عورت کو جو ماں بننے والی ہوتی ہے اسے بھی مجاہد کا ہی ثواب عطا فرماتا ہوں۔ پھر بچہ پیدا ہو گیا، بچہ کی پیدائش کا وقت آیا، بہت مشکل مرحلہ ہے ماں کے لیے وہ۔ اب اس مرحلے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں زندہ بچ جاتی ہے، رب نام غازیوں میں لکھ دیتا ہے، ماں مر جاتی ہے، رب نام شہیدوں میں لکھ دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے عملاً شہید ہیں اور حکماً شہید ہیں، یہ حکماً شہید میں شہداء کی جو فہرست ہے اس میں وہ عورت موجود ہے جو بچے کی پیدائش کے وقت مر جاتی ہے، اسے شہیدوں کے ساتھ میں لکھا جاتا ہے، اگرچہ وہ عملاً شہید نہیں لیکن حکماً اسے بھی شہداء میں لکھا جائے۔ تو اب یہ دیکھیں صرف یہاں تک ہی نہیں، بچہ پیدا ہوا، زندہ بچ گئی، نام غازیوں میں لکھا گیا، اب اپنا بچہ ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، اپنا بیٹا ہے، ماں سے پڑھ کر دادی کو بھی پیارا ہے، دادے کو بھی پیارا ہے، باپ کو بھی پیارا ہے، ماسی پھوپھیوں کو بھی پیارا ہے، لیکن اتنا کسی کو نہیں پیارا جتنا ماں کو پیارا ہے۔ وہ بھی پیار کرتے ہیں بچے کے ساتھ، لیکن جتنا ماں کرتی ہے، وہ اپنا بچہ ہے، دودھ پلاتی ہے، کسی پر احسان نہیں کرتی، دودھ پلا کر خوش ہوتی ہے، لیکن اجر ذرا سننا، میرے آقا نے فرمایا آپ جنگل میں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو مر رہا ہے، جس کی زندگی بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، آپ پہنچے، آپ نے دیکھا وہ مر رہا ہے، آپ نے اپنا کام چھوڑا، اپنی منزل چھوڑی، اپنا راستہ چھوڑا، اپنے معاملات، اپنی مجبوریاں چھوڑی، آپ اس کی زندگی بچانے میں لگ گئے، اسے لے کر آئے، آبادی تک پہنچایا، اس کے لیے خون کا بندوبست کیا، علاج کا بندوبست کیا، بالآخر وہ بچ گیا، وہ مر رہا تھا، اسے آپ نے بچایا، آپ کو ایک جان بچانے کا ثواب مل گیا، اور ایک جان بچانے کا ثواب دوسری حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ آپ نے ایک انسان کی جان بچا کر گویا پوری انسانیت کو بچایا، لیکن ثواب سننا، میرے آقا نے فرمایا وہ جو ایک جان بچائی، وہ جو ایک ثواب آپ کو ملا، ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن ہر قطرے کے بدلے میں رب کائنات ماں کو ایک جان بچانے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ 22 سال ہے مدت رضاعت ختم ہوتی ہے، ماں دودھ چھڑا دیتی ہے۔ ہمیں سمجھانے والے سمجھاتے ہیں اتنا وقفہ ہونا چاہیے، منصوبہ بندی، بہت سارے دلائل اکٹھے کر کے۔ حدیث پاک، اسی حدیث پاک کے الفاظ ہے، رب کا فرشتہ آتا ہے، آ کے عورت کے کندھے پر بیٹھ کر کہتا ہے وہ جو 39 مہینے جن برکات اور نیکیوں اور جن رب کی رحمتوں میں تم گزار کر آئی ہو، اسی عمل کی طرف دوبارہ لوٹ کر جاؤ، تاکہ تمہیں لیل و نہار وہی مجاہد کا، وہی غازی کا، وہی سجدوں کا، وہی قیام کا، وہی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ دوبارہ اسی عمل کی طرف لوٹ کر جاؤ۔ میرے بھائیوں، اب میں سوال کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج NGOs والے آ کر، آج میڈیا پر کچھ لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں خواتین کے حقوق، خواتین کے حقوق، خواتین کے حقوق۔ یورپ بہت شور ڈالتا ہے کہ اسلامی ممالک میں خواتین کے حقوق۔ یہ حدیث پاک سوئی ہوئی ہے، سو رہی ہے، رب عبادت گزار کا ثواب دیتا ہے، گھر کے کام کر رہی ہے، رب مجاہد کا ثواب دیتا ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، رب اسے ایک جان بچانے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مجھے بتائیں دنیا کے کسی مذہب نے اتنا حق دیا ہے عورت کو؟ میں نے کہا ہے دل والی کہہ سکتے ہیں، وہی کہہ دل میں کہہ دے، میں نے
یہ نہیں کہا کہ آپ اونچی کہیں، دل والی کہتے سبحان اللہ، لیکن کہنی ہے کم از کم یہاں کھڑے ہوئے بندے کو پتہ چلتا ہے، جو دل میں کہتا ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے چہرے پر ایک خاص رنگ آتا ہے. بندہ دل میں بھی کہے ہونٹ ہلے نہ ہلے، چہرے کا رنگ بتا رہا ہوتا ہے کس کا دل اب کس کو یاد کر رہا ہے، اس لیے کہہ دیا کرے سبحان اللہ. تو اتنے حقوق، یہ جتنی بھی تنظیمیں، یہ جتنی این جی اوز، یہ جتنی آ کر خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اگر پھر بھی کسی علاقے میں جاہلیت کی وجہ سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو میں انکار نہیں کرتا، لیکن سنیں، اسلام نے کسی عورت کا حق پامال نہیں کیا، کیونکہ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے صرف اپنے افراد کو ہی نہیں غیر مسلموں کو بھی حقوق عطا فرمائے ہیں. اسلام ہی وہ دین ہے جس نے صرف افراد کو ہی نہیں، جس نے جانوروں کو بھی حقوق عطا فرمائے ہیں. اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے صرف جانداروں کو نہیں، بے جانوں کو بھی حقوق عطا فرمائے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ رستے میں جا رہے ہو پتھر ہٹا دیا کرو، صدقہ ہے. ہمیں صدقہ کہہ کر ثواب دے دیا، پتھر کو ہٹا کر ٹھوکروں سے بچا لیا. آؤ میرے بھائیوں، پہلی حدیث پاک، اب دوسری حدیث پاک. میرے آقا مدینہ شریف میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرمائے. صحابہ کرام تشریف فرمایا. میرے آقا نے فرمایا صحابہ، ایک وہ زمانہ تھا مکہ شریف والا جب میرے اپنے چچا، میرے اپنے رشتہ دار میں اسلام کی دعوت دیتا تھا، وہ مجھے جھوٹا کہتے، کوئی جادوگر کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی پاگل کہتا، کیا کیا مجھے کہا کرتے تھے. ایک وہ زمانہ تھا شیب ابی طالب میں مجھے باندھ دیا، مجھے شیب ابی طالب میں معصور کر دیا. ایک وہ زمانہ تھا میں گلی میں گزرتا پتھر مارتے، کوئی کوڑا کرکٹ پھینکا کرتا تھا. صحابہ، پھر مکہ سے میں مدینہ آیا، مدینہ پاک میں آ کر یہاں جنگیں بدر ہوئی، جنگیں احد ہوئی، جنگیں خندق ہوئی، پھر مکہ فتح ہوا. آج مدینہ میں اسلامی حکومت، آج مکہ میں ہماری حکومت، آج آس پاس کے قبیلوں میں ہماری حکومت. ایک وہ زمانہ جب کوئی میری بات نہیں مانتا تھا، اب یہ زمانہ ہے ہماری حکومت قائم ہو چکی، ہر طرف میری بات مانی جا رہی ہے. ایک صحابہ، میں اس زمانے کی بات نہیں کرتا جب کوئی میری بات سن نہیں رہا تھا، میں آج کی بات کرتا ہوں جب ہر کوئی میری بات مان رہا ہے. صحابہ، میرا دل کرتا ہے کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی، آج میری ماں آمنہ زندہ ہوتی. جب ہر طرف میری بات کا، جب ہر طرف اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے، جب ہر طرف اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، جہاں ہر طرف ہماری بات مانی جا رہی ہے، آج میری ماں آمنہ زندہ ہوتی. صحابہ نے عرض کیا سونے اگر امی جان زندہ ہوتی کیا کرتے آپ؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ، اگر میری ماں زندہ ہوتی عشاء کی نماز کا وقت ہوتا، میں مصلی امامت پر تم لوگ صفے بنا کر اقامت پڑھ لیتے، میں اللہ اکبر کر کے عشاء کی نماز کی، فرض نماز کی جماعت شروع کرا دیتا. میں امام ہوتا، تم مقتدی ہوتے، میں ثنا پڑھتا، میں سورہ فاتحہ پڑھتا، میں جناب والا فقر ما تیسر من القرآن، جو قرآن میں میسر ہوتا میں آیات پڑھتا. ایک صحابہ، جب میں رکوع میں جانے لگتا میری ماں آمنہ زندہ ہوتی، وہ آواز دیتی یا محمد. صحابہ، رب کی عزت کی قسم، میں فرض نماز کی امامت چھوڑ کر ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا. پنجابی والا بولے ایسا کیا عظمت کی سنا ماں دیا یز ماشاءاللہ عظمت کی سنا عظمت کی سنا ماں دیا عظمت کی سنا دیا عظمت کی سنا عظمت کی سنا ماں دیا تار دیا نے دعا ماں دیا تار دیا نے دعا تار دیا
ماشاءاللہ تارے جندیاں نے دعا کرن دے ویسے کلی کو پوچھ لگو رب نے یہ تمہیں مقام کیوں دیا ہے کیسے دیا ہے جواب ملے گا تارے جندیاں نے دعا دیا ادب گاہے زیر از عرش آزک پر نفس کم کردہ بھی آیت جنید و با یزیدی جا آپ اچھا با یزید کو لو یہ مقام کیسے ملا جواب ملتا ہے تارے دنیا نے دیا تارے دنیا ختم کر رہا ہوں ویسے بھی یہ جسارت ہی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اس زمانے میں کھجور کے پودے کا بھاؤ بڑا بڑھ گیا جس طرح کبھی کبھی مارکیٹ میں بہت زور پکڑ گیا تھا اس کا پی سی او کا کاروبار آج کل یہ سوشل میڈیا کافی حد تک نیٹ موبائل ٹچ یہ کافی ایڈوانس ہے کسی زمانے میں یہ زمینوں کا کاروبار مشرف صاحب کے دور میں پھر نیچے گیا پھر آہستہ آہستہ اوپر جا رہے تو جیسے جیسے وقت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک چیز اور ہم زمیندار لوگوں کے لیے کبھی مونگ پھلی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے کسی بار وہ سیزن لگ جاتا ہے کبھی گندم کا لگ جاتا ہے کبھی جناب باجرہ کبھی مکئی اس زمانے میں کھجور کے پودے کا بھاؤ بڑھا اور اتنا بڑا کہ 1000 درہم ایک پودے کی قیمت ہو گئی ایک صحابی تھے ان کی امی جان تھی انہوں نے کہا کہ میں نے شخم کھانا ہے وہ کھجور کے پودے کے اندر سے نکلنے والا ایک مادہ اور گودا ہوتا ہے عرب اسے بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے ماں نے فرمائش کر دی بیٹے نے کلاڑی اٹھا کر جا کر کھجور کا درخت کاٹنے لگا ہم اپنے یاروں دوستوں بھائیوں محلے داروں کو جب دیکھتے ہیں کوئی کام غلط کر رہے ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں اسے نقصان سے بچانے کی اس صحابی کو بھی کافی لوگ سمجھانے والے آ گئے انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے مارکیٹ ریٹ آج کل کیا چل رہا ہے 1000 درہم تک کھجور کا پودا پہنچا اس نے کہا میرے علم میں تو پھر کیوں کاٹ رہا ہے انہوں نے کہا مجھ سے میری ماں نے شخم مانگا ہے انہوں نے کہا ماں کو پتہ نہیں ہوگا نا کہ 1000 درہم اس کا ریٹ ہے ماں کو پتہ ہوتا تو کبھی بھی تم سے شخم نہ مانگتی کیونکہ مائیں کبھی بچوں کا نقصان تو نے بتایا نہیں بتا دیتا نا اگر بتاتا سمجھاتا کہ امی جان بہت بڑا کوئی اور چیز کھا لیں بہت سمجھاتا تو ماں تو تیرا یہ نقصان نہ کرنے دیتی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا اس نے کہا میں بچپنے میں تھا میرا باپ شہید ہو گیا تھا میں یتیم ہو گیا تھا بچہ تھا سمجھتا نہیں تھا سوچ نہیں تھی زیادہ نہیں تھا پتا کہ کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا فرمائشیں کرنے میں کیسی کیسی چیزوں کی سلیکشن کرنی ہے جو پسند آتی جو چیز اچھی لگتی میں مانگ لیتا میری ماں نے کبھی مجھے سمجھایا نہیں کہ بیٹا یہ فرمائشیں وہ کرتے ہیں جن کے باپ زندہ ہو یتیموں کو ایسی فرمائشوں کا حق نہیں ہوتا میں نے جب بھی ماں کے سامنے کوئی فرمائش کی ماں سمجھا سکتی تھی لیکن ماں نے سمجھایا نہیں میری ہر فرمائش کو پورا کیا ہے آج تم کہتے ہو میں جا کر سمجھاؤں ماں نے ایک
شکم مانگا ہے، ماں کہے پورے باغ کو کاٹ کے رکھ دو، میں باپ ماں کی فرمائش پوری کروں۔ ماں بھی سمجھا سکتی تھی لیکن اس نے وہ آپشن نہیں لیا، ماں نے میری ہر ڈیمانڈ ہر فرمائش پوری کی ہے۔ پھر اسی لیے رومی کشمیر پر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی میرے خیال میں نے کہا اچھا رومی کشمیر نہیں، اچھا عارف کھڑی کہہ دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں بھائی بھائیاں دے دری باپ مرے سر گایو تے ویر مرنے کندے کون کرے رکھوالی وہ ماں کی خدمت جن کی مائیں زندہ ہے وہ ماں کی خدمت کرے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ایصال ثواب کریں، ان کے لیے پڑھتے رہا کریں، انہیں ایصال ثواب کرتے رہا کریں۔ یوں یہ رشتہ قائم رہے گا، ماں ادھر سے پھر بھی قبر میں بھی جا کر بھی آپ کے لیے دعائیں کرتی رہے گی۔ حدیث سے ثابت ہے، اللہ رب العزت شفیق صاحب کی والدہ کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔